نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکوٰۃ المصابیح کی حدیث کا عنوان ہے ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنا منع ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی آدمی اس ٹھہرے ہوئے پانی میں جو بہنے والا نہ ہو اس میں پیشاب نہ کرے اور بعد میں اسی میں ہی غسل کرنے لگے۔ پھر فرمایا، تم میں سے کوئی آدمی ناپاکی کی حالت میں ٹھہرے ہوئے پانی میں غسل نہ کرے تاکہ پانی ناپاک نہ ہو جائے۔ لوگوں نے کہا، ابو ہریرہ پھر کس طرح نہانا چاہیے؟ انہوں نے فرمایا، اس پانی میں سے تھوڑا تھوڑا پانی چلو سے لے کر پانی سے باہر نہانا چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اگلی حدیث کا عنوان ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کا بچا ہوا پانی پینا۔ حضرت صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری خالہ مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے کر گئیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ میرا بھانجا بیمار ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سر پر اپنا دست مبارک پھیرا اور میرے لیے برکت اور صحت یابی کی دعا کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کا بچا ہوا پانی پیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو کر مہر نبوت کو دیکھنے لگا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں کے درمیان تھی اور چکور یا کبوتر کے انڈے جیسی چمکدار تھی۔ اگلی حدیث کا عنوان ہے جوہر یا چھپڑ کے پانی کا کیا حکم ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس پانی کے بارے میں پوچھا گیا جو جنگل میں زمین پر جمع ہوتا ہے اور اکثر و بیشتر چوپائے درندے اس پر آتے جاتے رہتے ہیں، یعنی جانور وغیرہ اس پانی پر آ کر اسے پیتے ہیں اور اس میں پیشاب وغیرہ بھی کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب پانی 2 مٹکے تقریباً 6.5 من ہو تو وہ گندگی قبول نہیں کرتا، یعنی نجاست وغیرہ پڑنے سے وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ اگلی حدیث کا عنوان ہے کیا پانی کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی ہے؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم بزایا نامی کنویں کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں جبکہ اس کنویں میں حیض کے خون میں سے بھرے ہوئے کپڑے، کتوں کے گوشت اور گندگی پھینکی جاتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس بڑے کنویں کا پانی پاک ہے جب تک کہ اس کے رنگ، مزہ اور بو میں فرق نہ آئے، اس کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی۔ اگلی حدیث کا عنوان ہے دریا اور سمندر کے پانی کا کیا حکم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کسی آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، ہم سمندری سفر کرتے ہیں اور تھوڑا سا پانی اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، اگر ہم اس سے وضو کرتے ہیں تو پھر پیاسے رہ جاتے ہیں، تو کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کر لیا کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سمندر کا پانی پاک ہے اور اس کا مردار حلال ہے۔ اگلی حدیث کا عنوان ہے بلی کا جوٹا ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ ابو قتادہ کے بیٹے کی اہلیہ کبشہ بنت کعب بن مالک بیان کرتی ہیں کہ ایک روز ان کے سسر حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس آئے۔ کبشہ کہتی ہیں کہ میں نے ان کے وضو کے لیے ایک برتن میں پانی رکھ دیا، ایک بلی آ کر اس میں سے پانی پینے لگی۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے برتن کو بلی کی طرف جھکا دیا تاکہ وہ آسانی سے پانی پی لے، چنانچہ بلی نے پانی پی لیا۔ کبشہ کہتی ہے کہ جب حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے دیکھا کہ میں تعجب سے اس کی طرف دیکھ رہی ہوں تو انہوں نے کہا، میری بھتیجی، کیا تمہیں اس پر تعجب ہو رہا ہے؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا
کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلیاں ناپاک نہیں ہیں کیونکہ وہ تمہارے پاس کثرت سے آنے والے خادموں اور کثرت سے آنے والی لونڈیوں کے زمرے میں آتی ہیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔